جادو سے بچو۔ جادو کرنا کرانا یہ انسانوں میں بہت پہلے سے رہا ہے، سب سے زیادہ یہ یہودیوں میں رہا ہے، آج بھی ہے۔ دنیا میں جو سب سے زیادہ جادوگری میں ماہر ہوتے ہیں یہودی ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، وہ لبید بن عاصم ایک یہودی تھا، اس نے کیا تھا، اور پھر اس کا توڑ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معوذتین اتاری، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں اتاری ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں، اور وہ اس نے جو جادو کیا تھا وہ اس طریقے سے کیا تھا کہ کھجور کا خوشہ لیا تھا اور بہت ساری چیزیں لی تھی، گرہ باندھی تھی، گانٹھیں باندھی تھی کہ ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، ایک ایک گرہ کھلتی جائے گی اور جادو ختم ہو جائے گا۔ انسانی معاشرے میں جادو کا بھی رواج بہت پہلے سے رہا ہے، اور یہ جادو کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انسانوں کے مزاج میں، انسانوں کی طبیعت میں حسد ہے، جلن ہے، اور اسی حسد اور جلن کی وجہ سے انسان پھر دوسرے کی کسی اچھی چیز کو پسند نہیں کر پاتا ہے، کسی کو اچھے کھاتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، کسی کو اچھا رہتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، کسی کا کاروبار پھلتا پھولتا پسند نہیں کرتا ہے، کسی کو اچھی گاڑی پسند نہیں آتی ہے، کسی کی کوئی اور چیز پسند نہیں آتی ہے، اور پھر وہ کچھ کر نہیں پاتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے، پھر وہ بہت سارے ہیلے اپناتا ہے، بہت سارے راستے اختیار کرتا ہے، ان میں سے ایک جادو کا سہارا لینا ہے، جادوگروں کا سہارا لینا ہے۔ جادو کے ذریعے سے انسان اب دو محبت کرنے والوں کے درمیان جدائیگی ڈال دیتا ہے، میاں بیوی کے درمیان نفرت ڈال دیتا ہے، باپ بیٹوں کے درمیان فراق ڈال دیتا ہے، کسی کے اچھے چلتے پھرتے کاروبار کو متاثر کر دیتا ہے، مختلف طریقے سے جادو کیا جاتا ہے، مختلف چیزوں پر کیا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت سنگین گناہ ہے جو سماج اور معاشرے میں آج کل بہت زیادہ رواج پا رہا ہے۔ آپ دیکھیے تمام انسان پریشان ہیں، کبھی کیا پریشانی کھڑی ہو رہی ہے گھر میں، کبھی کیا پریشانی کھڑی ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو اچھی حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ اس کو تباہ کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے۔ اس کے لیے جو راستے اختیار کرتے ہیں ان میں سے ایک جادو ہے۔ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات۔ قالوا وما ہن یا رسول اللہ؟ قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو چھوٹے موٹے جو گناہ اور خطائیں غلطیاں تم سے ہوتی رہتی ہیں ہم ان کو معاف کر دیں گے، مٹا دیں گے، اور عزت کی جگہ یعنی جنت میں ہم تمہیں داخل کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ارشادات میں اور اپنے فرامین میں بڑے گناہوں کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے۔
بڑے گناہ کون سے ہیں، کتنے ہیں؟ علماء کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے اقوال، آپ کے فرامین کا مطالعہ کیا اور پھر اس کی روشنی میں کبیرہ گناہوں، بڑے گناہوں کی تفصیل بھی بتائی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک موقع پر کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگو 7 تباہ کر دینے والے، ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، پرہیز کرو، ان سے دور رہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کے وہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کرتے تھے، پوچھ لیا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما ہن، یہ تباہ کر دینے والے 7 ہلاکت خیز، برباد کر دینے والے گناہ کون سے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو بیان فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو برباد کرنے والا بڑا گناہ ہے اس کا ذکر فرمایا، کہا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا، ایک اللہ کے بجائے 2 مان لینا، 3 مان لینا، یا سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مان لینا، یہ بھی شرک ہے۔ اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، کسی انسان کو، کسی فرشتے کو، کسی جن و شیطان کو۔ اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت سے دچار کرتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے، رزق میں تنگی کرتا ہے، رزق سے محروم بھی کر دیتا ہے، اللہ عزتیں دیتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے تو کسی کو ذلت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ زندگی اور موت کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، مشکلات کو دور کرنے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، اولاد سے محروم کرنا بھی اسی کی صفت ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہیں، اس میں اگر کسی اور کو شریک کر لے یا اللہ کی صفات میں، اللہ کی خوبیوں میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اصول بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ شرک کرنے والا ظالم ہے اور ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہوگا کہ اللہ کے عذاب سے اور گرفت سے اس کو چھڑا لے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ جتنے گناہ چاہے گا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اللہ معاف کر دے گا۔ بڑے بڑے گناہ بھی ہیں نا، یوں تو علماء نے لکھا توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوں گے، لیکن اللہ ہے، اگر اس کی رحمت جوش میں آئی تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے میں معاف کر دیتا ہوں۔ زناکاری ہے، بدکاری ہے، عریانیت ہے، کسی کو قتل کرنا ہے، جادو کرنا ہے، دوسروں کا مال ہڑپ کر لینا ہے، کسی کی عزت آبرو ریزی کرنا ہے، بہت سارے گناہ ہیں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے اللہ معاف کر دے گا، لیکن لا یغفر ان یشرک بہ، ایک گناہ ایسا ہے کہ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔
کسی شکل میں بھی اس کے لیے معافی نہیں ہے، وہ ہے شرک۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ملک میں قانون بنے ہوئے ہیں، رول بنے ہوئے ہیں، ملک قانون سے چلتا ہے، چھوٹے موٹے گناہ کرتے ہیں مجرم لوگ، ان کی سزا ہوتی ہے، پھر رہائی ہو جاتی ہے، چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ملک سے غداری کر لے تو اس کی سزا سولی ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ شرک اللہ کی ذات سے غداری ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما رجوتنی ودعوتنی غفرت لک ولا ابالی، اے میرے بندے جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، میری عبادت کرتا رہے گا، مجھ سے مانگتا رہے گا، مجھ سے مغفرت و بخشش کی امید رکھے گا، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ یہ زمین اور آسمان کی بیچ کی جگہ خلا پر ہو جائے اور گناہوں کا ڈھیر آسمان سے جا کے لگ جائے، پھر تو مجھ سے کہ اللہ گناہ ہو گئے معاف کر دے، مغفرت مانگے، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لاتیتک بقرابها مغفرتا اللہ تشرک بی شیئا، اے ابن آدم اگر تو مجھ سے اس حال میں آ کر ملاقات کرے، مجھ سے ملے کہ زمین اور آسمان کے برابر خطائیں لے کے آئے، گناہ لے کے آئے، شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں اتنی ہی برابر مغفرت اور بخشش لے کے آؤں گا اور مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی۔ شرک اللہ کی نگاہ میں انتہائی سنگین جرم ہے۔ ایک تو کھلا ہوا شرک ہے کہ بندہ اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کر لے، اور ایک شرک اصغر یا شرک خفی، چھوٹا شرک۔ چھوٹا شرک کیا ہے؟ قسم اللہ کی کھانی چاہیے لیکن دوسرے کسی کی قسم کھا رہا ہے، کسی انسان کی کھا رہا ہے، اپنے باپ کی کھا رہا ہے، اپنی ماں کی کھا رہا ہے، کسی اور کی کھا رہا ہے، یہ بھی شرک ہے، حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے برابر یہ برابر قرار دینا ہوتا ہے۔ ایک صحابی آئے، ان کو زیادہ مسئلہ پتہ نہیں تھا، کوئی معاملہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے ما شاء اللہ و شاء رسولہ، جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے۔ اللہ کے نبی غصے ہو گئے، کہا کہ اجعلتنی للہ ندًا، تو نے مجھے اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیا کہ جو اللہ چاہے اس کا رسول چاہے۔ یہ انداز مت اختیار کرو، کہو کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اسی طرح شرک ہی ہے کہ آدمی جس چیز میں اللہ کی رضا چاہنی چاہیے، اللہ کی خوشنودی، بس اللہ ہی اللہ ہو، کسی اور کے بارے میں سوچ لے، میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ فلاں کی نگاہ میں محبوب ہو جاؤں، سخی قرار دیا جاؤں، فلاں کی نگاہ میں مجھے اچھا سمجھا جائے، جسے ریا کہتے ہیں۔ ریا کو بھی، دکھلاوے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہا ہے۔ تو شرک کی تمام قسموں سے انسان بچے، اس لیے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے کہا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو جو تباہ کر دینے والے۔ دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحر، دوسرا جو گناہ ہے انسان کو تباہ کر دیتا ہے، انسان کو بھی تباہ کر دیتا ہے، معاشرے کو بھی تباہ کر دیتا ہے، سماج پر بھی اس کے بہت برے اثرات پڑتے ہیں، اور انسانی معاشرہ بہت ساری پریشانیوں کا، مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے۔ وہ فرمایا السحر، جادو ہے، جادو سے بچو۔ جادو کرنا کرانا یہ انسانوں میں بہت پہلے سے رہا ہے، سب سے زیادہ یہ یہودیوں میں رہا ہے، آج بھی ہے۔ دنیا میں جو سب سے زیادہ جادوگری میں ماہر ہوتے ہیں یہودی ہوتے ہیں،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، وہ لبید بن عاصم ایک یہودی تھا، اس نے کیا تھا، اور پھر اس کا توڑ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معوذتین اتاری، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں اتاری ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں، اور وہ اس نے جو جادو کیا تھا وہ اس طریقے سے کیا تھا کہ کھجور کا خوشہ لیا تھا اور بہت ساری چیزیں لی تھی، گرہ باندھی تھی، گانٹھیں باندھی تھی کہ ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، ایک ایک گرہ کھلتی جائے گی اور جادو ختم ہو جائے گا۔ انسانی معاشرے میں جادو کا بھی رواج بہت پہلے سے رہا ہے، اور یہ جادو کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انسانوں کے مزاج میں، انسانوں کی طبیعت میں حسد ہے، جلن ہے، اور اسی حسد اور جلن کی وجہ سے انسان پھر دوسرے کی کسی اچھی چیز کو پسند نہیں کر پاتا ہے، کسی کو اچھے کھاتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، کسی کو اچھا رہتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، کسی کا کاروبار پھلتا پھولتا پسند نہیں کرتا ہے، کسی کو اچھی گاڑی پسند نہیں آتی ہے، کسی کی کوئی اور چیز پسند نہیں آتی ہے، اور پھر وہ کچھ کر نہیں پاتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے، پھر وہ بہت سارے ہیلے اپناتا ہے، بہت سارے راستے اختیار کرتا ہے، ان میں سے ایک جادو کا سہارا لینا ہے، جادوگروں کا سہارا لینا ہے۔ جادو کے ذریعے سے انسان اب 2 محبت کرنے والوں کے درمیان جدائیگی ڈال دیتا ہے، میاں بیوی کے درمیان نفرت ڈال دیتا ہے، باپ بیٹوں کے درمیان فراق ڈال دیتا ہے، کسی کے اچھے چلتے پھرتے کاروبار کو متاثر کر دیتا ہے، مختلف طریقے سے جادو کیا جاتا ہے، مختلف چیزوں پر کیا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت سنگین گناہ ہے جو سماج اور معاشرے میں آج کل بہت زیادہ رواج پا رہا ہے۔ آپ دیکھیے تمام انسان پریشان ہیں، کبھی کیا پریشانی کھڑی ہو رہی ہے گھر میں، کبھی کیا پریشانی کھڑی ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو اچھی حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ اس کو تباہ کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے۔ اس کے لیے جو راستے اختیار کرتے ہیں ان میں سے ایک جادوگری ہے، جادوگروں کا سہارا لینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا جو سب سے بڑا سنگین جرم ہے وہ ہے السحر، جادوگری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جادوگری اور سحر کے خطرناک جو نتائج ہیں اس کے پیش نظر اپنے کارندوں کو، اپنی خلافت میں کام کرنے والوں کو خاص طور پر آرڈر دے دیا تھا، جہاں کسی جادوگر یا جادوگرنی کے بارے میں پتہ چلے اس کو وہیں ختم کر دو۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ جادوگری اگر اسلامی حکومت ہو اور کسی کو پکڑا جائے کہ یہ جادوگر ہے، یا وہ اعتراف کرے ہاں مجھے جادو آتا ہے، تو ضربۃ بالسیف، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار سے ختم کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ جادوگری کے جو نتائج ہیں، جو اثرات ہیں، وہ بہت خطرناک ہیں، انسان پر بھی اور معاشرے اور سماج پر بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے امت کو تنبیہ فرمائی، آگاہ فرمایا، دیکھو یہ تباہ کر دینے والا گناہ ہے، اس سے بچنا، السحر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا جو گناہ بیان فرمایا وہ فرمایا کہ قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جس جان کو، جس انسان کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے اس کو قتل کر دینا، اس کو مار دینا۔ اور ہر انسانی جان محترم ہے اللہ کی نگاہ میں، ہر انسانی جان محترم ہے اللہ کی نگاہ میں، اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے۔ قتل 3 وجہوں سے کسی کا کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ہر ایک اٹھ جائے اور قتل کر دے، ہر کوئی کھڑا ہو جائے قتل کر دے، نہیں۔ اسلامی حکومت ہو، اسلامی قانون ہو، تو پھر وہ جو قانون کا جو ذریعہ ہے اس کو اختیار کیے ہوئے جو ذمہ دار ہے وہی قتل کرے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کا قتل کرنا، کسی مسلمان کا قتل کرنا جائز نہیں ہے مگر 3 وجہوں سے۔ ایک تو یہ کہ کوئی شادی شدہ ہے اور شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کاری کر لے اور بدکاری کر لے اور اس کا زنا ثابت ہو جائے تو پھر اس کو رجم کیا جاتا ہے، سنسار کیا جاتا ہے، پتھر مار مار کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایک یہ وجہ۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان
دین کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، جماعت سے الگ ہو جائے، دین سے الگ ہو جائے، تو مرتد کی سزا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرار دی ہے۔ شادی شدہ زناکاری کر لے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کا اسلامی قانون ہے، اسلامی سزا ہی اسی کے لیے۔ مرتد ہو جائے، جماعت کو چھوڑ جائے، انتشار پھیلائے اور غلط فہمیاں پھیلائے پھر اس کی وجہ سے، اس کی بھی سزا قتل ہے۔ اور اگر کوئی ڈاکہ زنی کرے اس کی سزا بھی قتل، اس لیے کہ انسانوں کی جان، انسانوں کا مال اس سے محفوظ نہیں رہتا ہے، اس کی بھی سزا قرآن کریم میں آئی بغیر کسی اور وجہ کے۔ کوئی انسان کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اگر اسلامی حکومت میں ذمہ ہے، ذمہ کا مطلب کوئی غیر مسلم ہے جس کی حفاظت کا ذمہ، ذمہ کا مطلب جس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کا ذمہ اسلامی حکومت نے لیا ہے، اگر کوئی مسلمان اس کو قتل کر دے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 40 سال کی مسافت کی دوری تک وہ جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر پائے گا۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیسرا سنگین گناہ کسی کو ناحق قتل کرنا ہے، کسی کو مار ڈالنا۔ چوتھا گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا اکل الربا، سود کھانا ہے، سود کا استعمال کرنا ہے۔ کھانے کا مطلب صرف کوئی چیز اس سے خالی یہ مطلب نہیں ہے، سود کا استعمال ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، کھانے کے ذریعے سے ہو، پینے کے ذریعے سے ہو، رہنے کے ذریعے سے ہو، سود کا لین دین کرنا اور سود کا استعمال کرنا یہ بہت بڑا سنگین گناہ ہے۔ اس لیے کہ اس سے ایک انسان کے اندر بھی بہت بڑی برائیاں وجود میں آتی ہے، اور سماج اور معاشرے میں بھی بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہے۔ سود کی ایک برائی یہ ہے کہ انسان حریص بن جاتا ہے، لالچی بن جاتا ہے، اس کے اندر حرص اور لالچ آ جاتی ہے، اس کو صرف مال چاہیے، اس کو صرف پیسے چاہیے، اس کی صرف دولت بڑھنی چاہیے، اس کے پاس صرف زر آنا چاہیے، مال سونا چاندی یا جو بھی شکل ہو مال کی وہ آنی چاہیے۔ کس کے ذریعے سے آ رہی ہے؟ سامنے والے سے جس سے وصول کر رہا ہے، اس کا گھر اجڑ رہا ہے یا آباد ہو رہا ہے، کسی کا گلشن آباد ہو رہا ہے یا اجڑ رہا ہے، کسی کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ رہی ہے یا آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کو کوئی واسطہ نہیں، بس اس کے پاس مال آنا چاہیے۔ حالانکہ اسلام یہ سکھاتا ہے، اسلام جو معاشرہ بناتا ہے وہ یہ معاشرہ و سماج بناتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت میں پھنس جائے تو سب مل کر اس کے ساتھ ہمدردی کرو، اس کا ساتھ دو، اس کی مشکل کو حل کرو، اس کے قرض کو ادا کرنے کی کوشش کرو، اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کرو، اس کے قرض کی ادائیگی میں اس کا ہاتھ بٹاؤ، اس کا تعاون کرو۔ اسلام انسانی معاشرے میں یہ چاہتا ہے، لیکن سودی جہاں معاشرہ ہوگا یا جو ماحول ہوگا وہاں یہ سب چیزیں نہیں ہوگی، اخوت، ہمدردی، بھائی چارگی کچھ نہیں ہوگا۔ سود کی خرابی یہ ہے کہ مال جو ہے یہ انسان کا خادم ہے، انسان کا نوکر ہے، انسان کی خدمت کرنے والا ہے، لیکن جو آدمی سود استعمال کرنے والا، سود لینے والا ہے تو پھر وہ مال کا خادم بن جاتا ہے، مال اس کا خادم نہیں بنتا ہے، وہ مال کی خدمت کر رہا ہے، مال کو بڑھانے کی فکر کر رہا ہے، اسی کی سوچ میں ہر دم رہتا ہے۔ اور اس سود میں ایک بربادی یہ ہے کہ سود کے ذریعے سے مال چند افراد کے پاس ہی جمع ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، اللہ نے صدقے کا، زکوٰۃ کا، انفاق فی سبیل اللہ کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مزاج انسانوں کا بنایا ہے، اور حکم دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مسکینوں پر، یتیموں پر، ضرورت مندوں پر، ناداروں پر، بیواؤں پر، کسی محتاج پر، کسی مسافر پر، علم حاصل کرنے والوں پر، اپنے غریب رشتہ داروں پر، مختلف شکلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ انسان کا مزاج اسلام یہ کہتا ہے خرچ کرو۔ خرچ کرنے سے کیا ہے؟ یہ مزاج کیوں بنایا؟ کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ مال اور دولت جو ہے یہ صرف مالداروں کے پاس نہ رہ جائے، یہ غریبوں میں تقسیم ہو،
اسلام کے نظام زکوٰۃ کی، صدقات کے نظام کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے نظام کی خوبی یہ ہے کہ مال مالداروں سے نکل کر غریبوں کے پاس جاتا ہے، اور جو سودی سسٹم ہے، اور جو سودی نظام ہے، اس کے اندر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مال غریبوں سے نکل کر مالداروں کے پاس جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خرابی تو یہی ہے، اور پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح خرابیاں پیدا ہوتی ہے معاشرے میں، سماج میں، انسانوں میں۔ جیسے انسان کے جسم کے اندر خون ہے، یہ خون فائدہ اسی وقت دے گا جبکہ یہ گردش میں رہے، یہ چلتا رہے، یہ گھومتا رہے، نسوں میں، رگوں میں چلتا رہے، پورے جسم پر اس کا سرکولر جاری رہے، تبھی یہ خون مفید ہوگا، یہ فائدہ مند ہوگا۔ یہی خون گردش کرنا بند کر دے اور کسی ایک جگہ جمع ہو جائے تو یا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا یا ہیمریج ہو جائے گا، کیوں؟ خون کا دباؤ ایک جگہ پڑ گیا ہے، خون ایک جگہ جمع ہو گیا ہے۔ جسم کے لیے، انسانی باڈی کے لیے خون کا گردش کا بند ہو جانا، خون کا جم جانا جس طرح نقصان دہ ہے، اسی طرح مال کا ایک جگہ جمع ہو جانا اور سمٹ کر ایک جگہ آ جانا، یہ انسانی معاشرے اور سماج میں بربادی لاتا ہے۔ پھر چند لوگ مالدار رہتے ہیں، باقی معاشرہ غربت میں، فقر میں، تنگی میں، عسرت میں، بدحالی میں مبتلا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ یہ سود کی سب سے بڑی خرابی ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جو غریب ہیں وہ اب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے تو وہ جو سود دینے والے ہیں ان کے پاس مجبوراً جاتے ہیں، پیسے سود پر لیتے ہیں، انہیں کاروبار کرنا ہے، سود سے وصول کریں گے، سود سے حاصل کریں گے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے پھر معاشرے اور سماج میں جہاں سود زیادہ ہے آدمی مجبور ہو جاتا ہے، انسان کی عزت بھی برباد ہوتی ہے، عورتوں کی عصمتیں بھی لوٹتی ہے، انسان کے اخلاق بھی برباد ہو جاتے ہیں، اور انسانی معاشرہ مختلف قسم کے گناہوں میں جکڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سود کا کھانا، سود کا استعمال کرنا 7 جو سنگین برباد کرنے والے گناہ ہیں ان میں سے ایک ہے، اور اس کی اتنی مذمت بیان فرمائی، اتنی برائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مال کھانے والا ہے سود کا، آکل الربا، سود کا مال استعمال کرنے والا، لینے والا اور دینے والا، اور شاہدی دونوں گواہ جو اس پر گواہی دیں گے، لکھنے والا، کمپوز کرنے والا، یہ سب کے سب برابر ہیں گناہ میں۔ سب کو برابر اس لیے قرار دیا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ سود کا نظام و سسٹم یہ ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے زمانے میں بالکل یکلخ ختم کر دیا تھا، اور کہا تھا جو کچھ سود ہے زمانہ جاہلیت کا میں اس کو ختم کرتا ہوں، اپنے قدموں تلے رون دیتا ہوں۔ ایک پاکیزہ معاشرہ قائم کیا تھا، ایک پاکیزہ سماج قائم کیا تھا جس میں انسانوں کے تئیں ہمدردی تھی اور انسانوں پر خرچ کرنے کا جذبہ تھا، لینے کا جذبہ نہیں تھا۔ اکل الربا، سود کا کھانا، بلکہ احادیث سب آپ کو پتہ ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ درہم و ربا، سود کا 1 پیسہ 1 درہم جو انسان کھاتا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ سود کا ہے، یہ 36 مرتبہ زنا کاری سے بھی بڑا خطرناک ہے، بلکہ دیگر احادیث میں آیا کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں قرار دیا، یہ اس وجہ سے کہ سود کے جو اثرات ہوتے ہیں معاشرے و سماج پر وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے اس کی سنگینی، اس کی برائی اس طرح بیان فرمائی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اکل مال الیتیم، یتیم کے مال کا کھانا اور دبا لینا یہ بھی سنگین، خطرناک، تباہ کر دینے والے گناہوں میں سے۔ جیسے کسی کا بھی مال کھا لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یتیم کا خاص طور پر اس وجہ سے کہا کہ یتیم وہ جو نابالغ ہے، جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور جو مال چھوڑ کے گیا ہے، اب اس کے چچا ہیں یا اس کے قریبی ہیں، اس کے گارجین ہیں، اس کے سرپرست ہیں، جو رشتہ دار ہیں، وہ اگر اس کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی طریقے سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بیچارہ بھی نا تجربہ کار ہے، اسے کوئی تجربہ نہیں ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، وہ نہ تدبیر کرنا جانتا ہے اور نہ زیادہ غور و فکر کرتا ہے۔ اب اس کے سرپرست اس کے مال کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں کسی ہیلے بہانے کے ذریعے سے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ میرا مال دبا رہا ہے۔ اس کو کہہ دیا اپنے فیکٹری کھولتے ہیں، اس میں یوں کریں گے، وہ تو چاہتا ہے کہ میرے چچا ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے لیے فیکٹری کھول رہے ہیں، لیکن اس کی نیت خراب ہے، وہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، معاملات میں گڑبڑ کر لی، کاغذات میں گڑبڑ کر لی، کسی اور طریقے سے مال دبا لیا۔ بہت ساری شکلیں آپ سب جانتے ہوں گے کس کس طریقے سے گڑبڑی کرتے ہیں لوگ۔ یتیم کے مال میں اگر گڑبڑی کر لی یہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں احادیث بھی ہیں، قرآن میں آیات بھی ہیں، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ آگ کو کھا رہے ہیں، آگ اپنے انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ اور تفسیر، اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ کل قیامت کے دن یتیم کا مال کھانے والا اس حال میں آئے گا، اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، اس کی ناک سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوگی، اس کی آنکھوں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوگی، اس کے کانوں سے، اس کے جسم کے ایک حصے سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوگی، اور دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ یتیم کا مال کھایا تھا، اس نے یتیم کا مال دبایا تھا۔ اکل مال الیتیم۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا التولی یوم الزحف، جنگ کا میدان ہے اور وہاں پر بزدلی دکھا کر اور بے حوصلہ ہو کر کوئی انسان بھاگ جائے، یہ بھی بہت بڑا سنگین جرم ہے، اس لیے کہ ایک فوجی، ایک مجاہد جو بھاگتا ہے تو باقی بھی بزدل بن جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، اس وجہ سے کہا یہ بھی بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ اور ساتواں جو بڑا گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کہا کہ پاک دامن سیدھی سادھی عورتوں پر تہمت لگانا۔ عورتوں کا اس وجہ سے کہا کہ عام طور پر عورتوں پر تہمت لگائی جاتی ہے اور وہ بیچاری کمزور ہوتی ہے، کچھ کر بھی نہیں پاتی ہے، ورنہ کسی پاک دامن مرد پر بھی کوئی تہمت لگانا، کوئی الزام لگانا، اس کی عزت و آبرو ریزی کرنا، یہ بھی سنگین گناہ ہے۔ عورتوں کا خاص طور پر اس سے تذکرہ، وہ کمزور ہوتی ہے اور عام طور پر عورتوں پر لوگ تہمت لگا دیتے ہیں، وہ بیچاری کچھ کر نہیں پاتی ہے، ورنہ کسی پاک دامن مرد پر بھی اسی طرح کا الزام لگانا یہ بھی سنگین جرم ہے، یہ بھی سنگین گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ 7 سنگین قسم کے جس کے اثرات بہت خطرناک ہوتے ہیں، ایک ہی موقع پر یہ سنگین جرائم، یہ گناہ بیان فرمائے تھے، ورنہ سنگین گناہ، بڑے گناہ یا جسے کبیرہ گناہ کہتے ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 7 قسم کے سنگین جرائم اور کبیرہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور پورے مسلم معاشرے کو بلکہ انسانی معاشرے اور سماج کو محفوظ فرمائے۔